بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا دوست حسنین عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لیگل انفارمیشن۔ دوستو، آپ اگر ابھی تک میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن پریس کر دیں تاکہ آنے والی نئی معلوماتی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچے۔ چلتے ہیں آج کے اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے وکالت کو لارڈ کا پروفیشن کیوں کہتے ہیں، یعنی کہ پروفیشن آف لارڈ از کالڈ لا یا ایڈوکیسی۔ اس کو پروفیشن آف بادشاہوں کا پروفیشن کیوں کہتے ہیں، اس حوالے سے ہماری آج کی یہ نشست ہے۔ ایک وکیل صاحب جو ہے نا، جس کا قانون پر مکمل عبور ہوتا ہے اور وہ عوام پبلک کے مسائل، پبلک کی طرف سے جو ہے آرگومنٹ، وہ ایک جج کے سامنے پیش کرتا ہے، جس کو جو ہے نا جج صاحب سمجھنے کے بعد فیصلہ ڈیسیژن کرتے ہیں۔ پروفیشن آف لارڈ اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وکیل صاحب روزانہ، ایک ایوریج وکیل صاحب جو ہے روزانہ کم سے کم 400 صفحات جو ہے نا وہ قانون کی کتابوں سے پڑھتے ہیں، اور جب بھی کبھی کوئی نیا کلائنٹ اس کے پاس آتا ہے تو اس کے کیس کے متعلق مزید جو ہے نا وہ ریسرچ کرتے ہیں، مزید کیس لاز ڈھونڈتے ہیں۔ یعنی کہ فرض کر لیتے ہیں کہ ایک پروفیسر صاحب اگر کسی وکیل صاحب کے پاس کسی کیس کے سلسلے میں آتے ہیں، اس کی جاب کے حوالے سے جو کیس ہو سکتا ہے، تو وہ پروفیسر صاحب اپنے جو ہے نا تمام وہ مسائل جب وکیل صاحب کو بتاتے ہیں، بتانے کے بعد وکیل صاحب اس کی سروس کے معاملات، تمام قسم کے جو میٹرز ہیں، کیس لاز ہیں، سپریم کورٹ کے کیسز ہوتے ہیں، ہائی کورٹ کے کیس لائے ہیں، وہ اس میٹر کے متعلق نکالتے ہیں، پڑھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں۔ اسٹڈی کرنے کے بعد اس کا جو ہے نا آرگو وہ جج صاحب کے پاس سامنے پیش ہو کر کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی وزیر اعظم جیسے کہ نواز شریف صاحب یا عمران خان صاحب یا کوئی اور وزیر اعظم کا کیس ہو یا صدر پاکستان کا کیس ہو، تو وہ بھی جو ہے نا وکیل صاحب کو ہائر کرتے ہیں، وہ وکیل صاحب ان کی طرف سے جو ہے نا کورٹ میں پیش ہو کر آرگو کرتے ہیں۔ یعنی کہ صدر پاکستان یا وزیر اعظم پاکستان، جو ملک ہمارے پاکستان کے بہت بڑے عہدے ہیں، ان کے متعلق بھی اگر کیس ان پر ہو جائے تو یہ بھی کچھ وکیل صاحب کو ہائر کرتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ خود جا کر کورٹ میں پیش ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی جو ہے نا وکیل صاحب کے پروفیشن کو پروفیشن آف لارڈ کہتے ہیں۔ یہ کہ انتہائی معزز پیشہ ہے، اور جو ہے نا اس کی جو ہے نا اس کو معاشرے میں بہت ہی عزت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ آپ وکیل صاحب پر منحصر ہے کہ وہ اپنے پیشے کو، اپنے شعبے کو کس حد تک جو ہے نا معتبر رکھتا ہے۔ یعنی کہ کئی چھوٹے چھوٹے معاملات میں وہ کوئی جو ہے نا ایسی حرکتیں نہیں کرتا جس سے اس کا جو ہے نا امیج معاشرے میں خراب جائے۔ یعنی کہ کسی کا اگر کیس ہو جائے تو وکیل صاحب تھانے تھانے میں تو نہیں چلے جاتے۔ یہ تھانے وغیرہ کا چکر لگانا یہ وکیلوں کا کام نہیں ہے، یہ صرف چٹی دلال وغیرہ کرتے ہیں۔ وکیل صاحب کا کام ہے کورٹ میں جو ہے نا اپیئر ہو کر اس کیس کی پریزنٹیشن کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی جو ہے نا اس پیشے کو پروفیشن آف لارڈ کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سردیوں میں وکیل صاحب جو ہے نا گاؤن پہنتے ہیں، گاؤن کے پیچھے ایک چھوٹا سا پاؤچ بنا ہوتا ہے۔ یہ پاؤچ جو ہے نا خام خانی بنا ہوتا ہے، اس پر بھی جو ہے نا ایک اس کا مقصد ہے۔ یعنی کہ پرانے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ وکیل صاحب جو ہے نا کسی آدمی سے فیس نہیں مانگتے تھے کہ میں نے جو سروسز دی ہیں ان کے بدلے میں آپ مجھے اتنے پیسے دے دیں، اتنی فیس دے دیں۔ یہ فیس مانگنا جو ہے نا وکیل صاحب اپنی حد تک سمجھتے تھے، توہین سمجھتے تھے۔ اس وجہ سے بھی جو ہے نا وکیل صاحب کسی آدمی سے فیس نہیں مانگتے تھے، اور جب بھی کبھی کورٹ میں اپیئر ہو کر کسی آدمی کا کیس جو ہے نا وہ پریزنٹ کرتے تھے، پیش کرتے تھے، اس کا کیس میں آرگو کرتے تھے، تو وہ آدمی جب باہر نکلتا تھا تو اپنی خوشی سے جو ہے نا وہ جتنے پیسے چاہتا وہ اس پیچھے جو ہے نا وکیل صاحب کا گاؤن بنا ہوتا اس میں جو ہے نا چپکے سے ڈال دیتا تھا۔ یعنی کہ یہ پروفیشن آف لارڈ اس وجہ سے بھی ہے کہ وکیل صاحب جو ہے نا یہ باعث شرم سمجھتے ہیں کہ کسی آدمی سے جو ہے نا فیس لی جائے، کسی آدمی سے پیسے مانگے جائیں۔ ہاں، یہ فیس کے بغیر یہ گزارا تو نہیں ہے، وکلا صاحبان کا کوئی اور گزارا کار تو نہیں ہوتا، لیکن یہ پروفیشن آف لارڈ اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ وکیل صاحب جو ہے نا علم کی بنیاد پر، اپنی علم کی طاقت کی بنیاد پر جو ہے نا کورٹس میں اس آدمی کا کیس پریزنٹ کرتے ہیں،
اس آدمی کی طرف سے آرگو کرتے ہیں اور اپنے کلائنٹ کو جو ہے نا اس مقدمے میں حتی الامکان جو ہے نا جیتنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک کہ وکلا صاحبان کو یعنی کہ وکیل کے پروفیشن کو پروفیشن آف لارڈ کیوں کہتے ہیں۔ ہاں اس میں ایک اور بات بھی ایڈ کرتا چلوں کہ جب بھی کبھی وکیل صاحب یا وکیل صاحبان جو ہے نا پراپر ڈریسنگ میں ہوں، وکلا کی جیسے ڈریسنگ ہوتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ جو ہے نا راستے میں کہیں چاول چھولے فروٹ چاٹ یا ایسی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں، یعنی اپنے پروفیشن کو جو ہے نا وہ معزز پروفیشن ہے اس کو معزز بنانے کی کوشش کریں، اور جو ہے نا کلائنٹوں کے ساتھ ان کے گھر میں دعوتیں وغیرہ کھانے چلے نہ جائیں، ان کی شادیوں کو میں اٹینڈ کرنے سے پرہیز کریں، یعنی کہ پرسنل ہونے کی کوشش نہ کریں۔ جب بھی کبھی وکلا صاحبان پرسنل ہوتے ہیں تو پھر رزلٹ آپ نے دیکھیں، پھر ان کو جو ہے نا مار دیا جاتا ہے، قتل بھی کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ لوگوں میں جو انا پرستی ہوتی ہے کہ وکیل صاحب ٹھیک ہے وکیل ہے، ہم نے بھی وکیل ہائر کیا ہے، ہمارے جو ہے نا مخالف نے بھی ہائر کیا ہے، وہ کورٹ میں پیش ہو اپنے معاملات سر انجام دے، لیکن یہ کیا وہ ان کی شادی میں آ رہا ہے، غمی میں آ رہا ہے، ان کو تمام قسم کے جو ہے نا مشورے دے رہا ہے، ان کو جو ہے نا لٹیگیشن پر مجبور کر رہا ہے، روز بروز ہمارے خلاف نئی نئی لٹیگیشن جو ہے نا تیار کرا رہا ہے۔ اس وجہ سے جو ہے نا ایسے کاموں سے وکیل صاحب کو اجتناب کرنا چاہیے۔ وکیل صاحب کو کورٹ میں رہتے ہوئے اپنے کلائنٹ سے وہ صرف کیس ڈیل کرنا چاہیے اور اس کا کیس ریپریزنٹ کرنا چاہیے، اور جو ہے نا اس میں ذاتیات کے ذاتی انٹرسٹ نہیں لینے چاہیے، کیونکہ کلائنٹ جو ہوتا ہے یہ کلائنٹ ہوتا ہے، یہ کسی بھی وقت جو ہے نا وکیل صاحب سے اپنا لفافہ اٹھا کر آگے دوسرے وکیل صاحب کے پاس چلا جا سکتا ہے۔ اس لیے جو ہے نا کسی بھی وکیل صاحب کو چاہیے کہ کسی بھی کیس میں پرسنل ہونے سے اجتناب کریں۔ دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک کہ وکلا صاحبان کو جو ہے نا یا وکلا صاحبان کے پروفیشن کو پروفیشن آف لارڈ کیوں کہتے ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔